شام کی اداسی رات کی سیاہی میں بدل رہی تھی اور کمرے میں حبس اتنا تھا کہ سانس لینا دشوار لگ رہا تھا، مگر یہ حبس موسم کا نہیں تھا بلکہ ان الفاظ کا تھا جو ابھی ابھی ارمغان کے منہ سے نکل کر ہانیہ کے وجود کو چھلنی کر گئے تھے۔ طلاق طلاق طلاق، یہ 3 الفاظ نہیں تھے بلکہ ہتھوڑے کی وہ ضربیں تھیں جنہوں نے ہانیہ کی دنیا کی بنیادیں ہلا دی تھیں۔ ارمغان غصے کے جنون میں یہ الفاظ ادا کر کے ایسے ہانپ رہا تھا جیسے کوئی پہاڑ سر کر کے آیا ہو، مگر ہانیہ جہاں فرش پر گری تھی وہیں ساکت ہو گئی تھی۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ چیخی نہیں، وہ روئی نہیں، بس پتھر کی ہو گئی۔ اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہے اور وہ ایک گہری کھائی میں گرتی جا رہی ہے۔ اس کے ذہن کے پردے پر اچانک ماضی کی وہ دھندلی تصویر ابھری جو 5 سال پہلے اس کے باپ کا جنازہ اٹھا تھا، اور رشتہ داروں نے سرگوشیاں کی تھیں کہ اب اس یتیم بچی کا کیا ہوگا۔ تب ارمغان کے باپ نے آگے بڑھ کر کہا تھا کہ یہ ہماری بیٹی ہے، مگر آج اسی بیٹی کو گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ ہانیہ کا ذہن مفلوج ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اٹھے تو کہاں جائے۔ اس کا تو کوئی گھر ہی نہیں تھا، کوئی باپ نہیں تھا جو ارمغان کا گریبان پکڑتا، کوئی بھائی نہیں تھا جو اسے سہارا دیتا۔ وہ لاوارث تھی اور یہ احساس طلاق کی چوٹ سے زیادہ گہرا زخم دے رہا تھا۔ ارمغان اسے وہیں فرش پر چھوڑ کر پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا اور ہانیہ رات کے پچھلے پہر تک وہیں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رہی، جیسے کوئی مجرم اپنی سزا کا منتظر ہو۔ رات کی خاموشی اس کی بربادی کا ماتم کر رہی تھی۔ نہ آنکھ سے آنسو گرا، نہ ہونٹ ہلے، بس ایک خلا تھا جو اسے نگل رہا تھا۔ ارمغان جو ایک جنونی انسان تھا، آج صرف سالن میں ذرا سا نمک کم ہونے پر اس نے ہانیہ کو طلاق دے دی تھی اور کہا تھا کہ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، تم جیسی منحوس عورت میری زندگی میں زہر گھول رہی ہے۔ آج کے بعد تم میرے لیے حرام ہو، سن لیا تم نے؟ حرام ہو، تمہیں طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق۔ ارمغان کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ جیسے آسمان پھٹ پڑا ہو اور کمرے کی دیواریں لرز اٹھی ہوں۔ یہ 3 الفاظ نہیں تھے بلکہ وہ خونی خنجر تھے جنہوں نے ایک ہی وار میں ہانیہ کے وجود کو، اس کی شناخت کو اور اس کے مستقبل کو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ ارمغان کے ہاتھ میں پکڑی چینی کی پلیٹ دیوار سے ٹکرا کر چکنا چور ہو چکی تھی اور سالن کا سوراخ شوربہ دیوار پر ایسے بہہ رہا تھا جیسے کسی کا خون کیا گیا ہو، اور در حقیقت وہاں قتل ہی تو ہوا تھا، ایک رشتے کا قتل، ایک اعتبار کا قتل اور ایک معصوم لڑکی کی امیدوں کا قتل۔ ہانیہ جہاں کھڑی تھی وہیں پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ اس کے پیروں سے جان نکل گئی اور جسم سن ہو گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا گیا ہو۔ وہ ارمغان نہیں تھا جس کے ساتھ اس نے زندگی کے وعدے کیے تھے، بلکہ یہ ایک ایسا وحشی درندہ تھا جس کی انا کو ذرا سی ٹھیس لگنے پر وہ سب کچھ تہو بالا کر سکتا تھا۔ 29 سالہ ارمغان جو پیشے کے اعتبار سے مستری تھا اور جس کی سخت گیری اور بدتمیزی سے اس کے ماتحت مزدور کانپتے تھے، آج اس نے اپنی مردانگی کا سارا الزام اپنی 21 سالہ بیوی پر آزما لیا تھا۔ قصور صرف اتنا تھا کہ ہانیہ نے سالن میں غلطی سے نمک تیز کر دیا تھا۔ دن بھر کی تھکن، سیمنٹ اور بجری کی دھول اور کام کی جگہ ہونے والی کسی تکرار کا سارا لاوا اس نے گھر آ کر ہانیہ پر اگل دیا تھا۔ ہانیہ کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ وہ فرش پر گر گئی، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے کیونکہ صدمہ اتنا شدید تھا کہ آنسو بھی جم گئے تھے۔ ارمغان نے ایک حقارت بھری نظر اس ٹوٹے ہوئے وجود پر ڈالی اور پیر پٹکتا ہوا، گالیاں بکتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں جو خاموشی چھائی وہ طوفان سے زیادہ خوفناک تھی۔ صحن میں بیٹھے بوڑھے ساس سسر بھی دم سادھے بیٹھے تھے۔ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے جنونی بیٹے کے سامنے بول سکیں۔ ہانیہ رات کے پچھلے پہر تک وہیں ٹھنڈے فرش پر بیٹھی رہی جہاں سالن کے چھینٹے اور پلیٹ کے ٹکڑے بکھرے تھے۔ اس کا ذہن مفلوج ہو چکا تھا، مگر یادوں کے دریچے کھل گئے تھے۔ اسے 5 سال پرانا وہ منظر یاد آیا جب اس کے باپ کا جنازہ صحن میں رکھا تھا اور وہ 16 سال کی عمر میں یتیم ہو گئی تھی۔ تب رشتہ داروں کی سرگوشیاں اس کے کانوں میں زہر گھول رہی تھی کہ ہائے بیچاری، اب کہاں جائے گی، کون بوجھ اٹھائے گا۔ تب ارمغان کے باپ نے سب کے سامنے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا
کہ یہ ہماری بیٹی ہے، ہم اسے لے جائیں گے۔ ہانیہ کو لگا تھا کہ اسے سائبان مل گیا ہے، مگر اسے کیا خبر تھی کہ سائبان ایک دن اس پر آسمانی بجلی بن کر گرے گا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاش وہ اسی دن مر جاتی تو آج یہ ذلت نہ اٹھانی پڑتی۔ وہ ایک لاوارث لڑکی تھی جس کا نہ کوئی بھائی تھا نہ باپ، اور نہ کوئی ایسا ٹھکانہ جہاں وہ سر چھپا سکے۔ ارمغان یہ بات جانتا تھا اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے ہانیہ کو ہمیشہ دبائے رکھا تھا۔ رات گہری ہوتی گئی اور ہانیہ کا وجود سرد پڑتا گیا۔ اسے اپنے اندر کی ہر چیز ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو گھر کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ ارمغان رات بھر باہر آوارہ گردی کرنے کے بعد جب گھر لوٹا تو اس کا نشہ اور غصہ اتر چکا تھا۔ بھوک اور سر درد نے اسے زمین پر لاپٹکا تھا۔ اسے گھر کی ویرانی دیکھ کر دھچکا لگا۔ اسے اچانک رات کا وہ منحوس لمحہ یاد آیا جب اس نے طلاق کے الفاظ ادا کیے تھے۔ اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ اس نے اپنی ہی انا کی آگ میں اپنا گھر جلا دیا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا کمرے میں آیا جہاں ہانیہ ابھی تک اسی حالت میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے اور چہرہ ایسے زرد تھا کہ جیسے خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ ارمغان کے دل میں ایک ٹیس اٹھی۔ یہ محبت نہیں تھی بلکہ اپنی ملکیت کے نقصان کا افسوس تھا۔ وہ آگے بڑھا اور ہانیہ کے قریب بیٹھ گیا۔ ہانیہ، اس نے نرمی سے پکارا، مگر ہانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ارمغان نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو ہانیہ نے کرنٹ کھا کر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ ہانیہ، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں غصے میں پاگل ہو گیا تھا، میرا وہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ تم جانتی ہو نا کہ مجھے کام کی ٹینشن رہتی ہے۔ شیطان نے بہکا دیا تھا، ارمغان نے منت بھرے لہجے میں کہا، مگر ہانیہ کے ہونٹوں پر ایک تلخ اور دل کو چیر دینے والی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے بمشکل اپنے خشک ہونٹوں کو جنبش دی اور وہ الفاظ کہے جو ارمغان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ ارمغان صاحب، آپ نے کانچ کی پلیٹ نہیں توڑی، آپ نے ایک جیتی جاگتی عورت کو ذبح کر دیا ہے۔ اب معافی کیسی؟ میں آپ پر حرام ہو چکی ہوں۔ 3 بار طلاق کے بعد اب میں آپ کی بیوی نہیں رہی۔ میرا اس گھر میں رہنا اب ناممکن ہے۔ ارمغان گھبرا گیا، اس کا رنگ فک ہو گیا۔ اوہو ہانیہ، تم بات کو کیوں بڑھا رہی ہو گئی غلطی، اب کیا میری جان لوگی؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم ساتھ رہیں گے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات صرف ہمارے درمیان رہے گی۔ ہانیہ نے دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اللہ تو جانتا ہے ارمغان صاحب، دیواریں تو سنتی ہیں، میں دنیا سے تو چھپا لوں گی مگر اس خدا سے کیسے چھپاؤں گی جو رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میں گناہ کی زندگی نہیں گزار سکتی، زنا نہیں کر سکتی۔ اگر مجھے ساتھ رکھنا ہے تو حلالہ کروائیں، ورنہ مجھے طلاق نامہ دیں، میں چلی جاؤں گی۔ حلالہ کا لفظ سنتے ہی ارمغان کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس کی وہ غیرت جو صرف عورت پر چلتی تھی اب سانپ بن کر ڈسنے لگی۔ کیا بکواس کرتی ہو تم؟ حلالہ کا نام مت لینا۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی کسی اور مرد کے پاس جائے، یہ ناممکن ہے، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ ہانیہ نے بھی اپنی نظریں اٹھا لیں اور اس کی آنکھوں میں ارمغان کے لیے نفرت اور حقارت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تو پھر میری بھی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں ایک نامحرم کے ساتھ ایک چھت تلے رہوں، مجھے جانے دیں۔ ارمغان نے دیکھا کہ ہانیہ بات نہیں مان رہی تو اس نے وہی کیا جو ہر کمزور اور ظالم مرد کرتا ہے، اس نے ہانیہ کو ڈرانا شروع کر دیا۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کا بازو اتنی زور سے دبوچا کہ ہانیہ کی چیخ نکل گئی۔ ارمغان نے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی اور زہریلے لہجے میں بولا، جاؤ گی کہاں؟ باہر کون بیٹھا ہے تمہارے انتظار میں؟ کس کے دروازے پر جا کر بھیک مانگو گی؟ کوئی باپ ہے نہ بھائی، نہ کوئی گھر اور نہ در، سڑکوں پر رلو گی تو زمانے کے کتے تمہیں نوچ کھائیں گے۔ تمہارے پاس میرے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے چپ چاپ یہی پڑی رہو اور زبان بند رکھو۔ ہانیہ کے دل پر یہ تانا نشتر کی طرح لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے اپنی لاوارسی کا احساس شدت سے ہوا۔ واقعی وہ کہاں جاتی اس بھری دنیا میں، اس کا اپنا تھا ہی کون؟
مگر ہانیہ کے اندر کی عورت جاگ چکی تھی، اس کا ایمان جاگ چکا تھا۔ اس نے روتے ہوئے بھی نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ارمغان، میں سڑک پر مر جاؤں گی، بھیک مانگ لوں گی، مگر حرام رشتے میں نہیں رہوں گی۔ تم مجھے زبردستی نہیں رکھ سکتے۔ ہانیہ کی یہ ضد اور اللہ کا خوف دیکھ کر ارمغان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ ہانیہ اب وہ ڈری سہمی لڑکی نہیں رہی جو مار کھا کر بھی چپ رہتی تھی۔ اب معاملہ مذہب اور حلال حرام کا تھا۔ ارمغان کو بالآخر گھٹنے ٹیکنے پڑے، کیونکہ وہ ہانیہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی عادت اور اس کی خدمت کا وہ عادی ہو چکا تھا، اور سب سے بڑھ کر اسے ڈر تھا کہ اگر ہانیہ چلی گئی تو خاندان میں اس کی ناک کٹ جائے گی۔ یوں گھر میں ایک عجیب سا حبس زدہ ماحول بن گیا۔ مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا گیا تو وہی جواب ملا کہ طلاق واقع ہو چکی ہے اور رجوع کا واحد راستہ حلالہ ہے۔ ارمغان کے لیے فیصلہ موت سے کم نہ تھا، مگر اسے یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑا۔ عدت کے 3 مہینے ہانیہ نے اسی گھر کے ایک چھوٹے سے سٹور نما کمرے میں گزارے۔ یہ 90 دن ہانیہ کے لیے صدیوں پر محیط تھے۔ وہ اس کمرے میں قیدیوں کی طرح رہتی تھی۔ ارمغان روز دروازے کی اوٹ سے اسے دیکھتا اور کڑتا۔ اسے ہانیہ پر غصہ بھی آتا اور اپنی بے بسی پر رونا بھی، مگر اب شریعت کی تلوار درمیان میں حائل تھی اور وقت ریت کی طرح مٹھی سے نکلتا گیا، اور آخرکار وہ دن آ گیا جب ہانیہ کی عدت پوری ہو گئی اور اسے اس گھر سے نکل کر ایک رات کے لیے دوسرے مرد کے نکاح میں جانا تھا۔ ارمغان نے بہت سوچ بچار کے بعد نائل کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ وہ کسی ایرے غیرے پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ نائل اس کے سیٹھ کا 27 سالہ بیٹا تھا، جو ارمغان کی بالکل ضد تھا۔ پڑھا لکھا، سلجھا ہوا، انتہائی باوقار اور نرم مزاج نوجوان جس کی آنکھوں میں حیا تھی اور لہجے میں ٹھہراؤ۔ ارمغان جب روتا دھوتا نائل کے پاس پہنچا اور اس کے قدموں میں گر کر ساری بات بتائی تو نائل کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ اسے ارمغان پر شدید گھن آئی۔ اس نے ارمغان کو جھڑک دیا۔ تم انسان ہو یا جانور؟ ارمغان، تم نے ایک عورت کی زندگی کو تماشا بنا دیا ہے۔ تم اپنی بیوی کا سودا کرنے میرے پاس آئے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ نائل نے صاف انکار کر دیا، مگر ارمغان نے بچوں کی طرح سے بلکنا شروع کر دیا۔ صاحب، اگر آپ نے مدد نہ کی تو وہ لڑکی کہیں کی نہیں رہے گی۔ وہ یتیم ہے، بے سہارا ہے۔ اگر میں نے اسے گھر نہ بسایا تو وہ دربدر ہو جائے گی۔ میں آپ کے علاوہ کسی پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ میری عزت کا سوال ہے۔ نائل ایک رحم دل انسان تھا۔ اسے اس انجانی لڑکی پر ترس آ گیا جو اس جاہل شخص کے ظلم کا شکار تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر اس نے انکار کر دیا تو شاید ارمغان کسی غلط انسان کے حوالے اس لڑکی کو کر دے۔ اسے صرف انسانیت کے ناطے اور اس لڑکی کی عزت بچانے کے لیے نائل نے حامی بھر لی کہ وہ نکاح کرے گا اور 1 مہینے بعد طلاق دے دے گا۔ نکاح کی شام آئی تو گھر میں سوگ کا سما تھا۔ ہانیہ کو ایک سادہ سے پرانے سوٹ میں تیار کیا گیا۔ اس کے چہرے پر کوئی میک اپ نہیں تھا۔ رنگ ہلدی کی طرح زرد تھا اور آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی۔ وہ ایک زندہ لاش لگ رہی تھی جسے دفنانے کے لیے لے جایا جا رہا ہو۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت اس کے ہاتھ ایسے کانپ رہے تھے جیسے وہ اپنی سزائے موت پر دستخط کر رہی ہو۔ اس کے دل میں ایک ہی خوف تھا کہ وہ ایک درندے کی قید سے نکل کر دوسرے درندے کے پنجے میں جا رہی ہے۔ پتہ نہیں وہ شخص کیسا ہوگا۔ کیا وہ بھی ارمغان کی طرح مارے گا؟ کیا وہ بھی اسے ذلیل کرے گا؟ نکاح کے بعد جب نائل کمرے میں داخل ہوا تو وہاں موت کا سا سکوت تھا۔ ہانیہ سر جھکائے کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کے پورے وجود سے مایوسی ٹپک رہی تھی۔ نائل نے اسے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے بہت سی ماڈرن اور خوبصورت لڑکیاں دیکھی تھی، مگر ہانیہ کے چہرے پر جو بلا کی معصومیت اور گہرا کرب تھا وہ نائل کے دل میں سیدھا اتر گیا۔ اس کی آنکھیں ویران تھیں، جیسے کوئی اجڑا ہوا شہر ہو۔ نائل خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی خاموشی میں ارمغان جیسی وحشت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا پرسکون وقار تھا۔ نائل نے کوئی ڈرامائی بات نہیں کی، نہ ہی کوئی تسلی دی۔ اس نے بس انتہائی نرم اور دھیمے لہجے میں کہا، چلیں، گاڑی باہر کھڑی ہے۔ اس کی آواز میں جو نرمی اور عزت تھی وہ ہانیہ کے لیے بالکل نہیں تھی۔ اس نے چونک کر نظر اٹھائی تو سامنے ایک باروب شخصیت کھڑی تھی۔ نائل کا لباس، اس کا کھڑا ہونے کا انداز، اس کی خوشبو، سب کچھ ارمغان سے الگ تھا۔
اس کی آنکھوں میں ہوس نہیں تھی، بلکہ ایک محافظ جیسی سنجیدگی تھی۔ ہانیہ خاموشی سے اٹھی اور میکانکی انداز میں چلتی ہوئی اس کے پیچھے ہو لی۔ دروازے پر ارمغان کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر پچھتاوا۔ وہ ہانیہ کو روکنا چاہتا تھا مگر اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ ہانیہ نے پلٹ کر اس گھر اور اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے اسے سوائے ذلت اور درد کے کچھ نہیں دیا تھا۔ وہ نائل کی گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی، جیسے کوئی مسافر انجانی منزل کے لیے سوار ہو جائے۔ نائل نے گاڑی سٹارٹ کی اور ہانیہ کو لے کر ان اندھیروں سے روشنی کی طرف نکل گیا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی بوجھل نہیں تھی۔ ہانیہ نے کنکھیوں سے نائل کو دیکھا جو پوری توجہ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک متانت تھی۔ اس کے مضبوط ہاتھوں کو اسٹیئرنگ پر دیکھ کر ہانیہ کے دل میں ایک انجانا سا خیال آیا کہ شاید یہ شخص ارمغان جیسا نہیں ہے، شاید یہ وہ محافظ ہے جس کی اسے ہمیشہ سے تلاش تھی۔ مگر وہ ابھی انجان تھی کہ ایک مہینہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت اور فیصلہ کن موڑ ثابت ہونے والا ہے، جہاں اسے اپنی کھوئی ہوئی عزت اور ایک سچی محبت ملنے والی تھی۔ گاڑی کے رکنے کا ہلکا سا جھٹکا محسوس ہوا تو ہانیہ حال سے ماضی کے بھنور سے نکل کر واپس حال میں آ گئی۔ اس نے چونک کر کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہ ایک بلند و بالا عمارت کے سامنے کھڑے تھے، جس کی پیشانی پر لگی روشنیاں رات کی تاریکی میں ستاروں کی طرح سے جگمگا رہی تھیں۔ یہ نائل کا فلیٹ تھا، ایک ایسی دنیا جو ارمغان کے تنگ اور گھٹن زدہ مقام سے بالکل مختلف تھی۔ نائل نے خاموشی سے سیٹ بیلٹ کھولی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اس کے انداز میں کوئی جلدی نہیں تھی، کوئی بےقراری نہیں تھی۔ اس نے گھوم کر ہانیہ کی طرف کا دروازہ کھولا تو ہانیہ سہم گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا کہ اب اصل امتحان شروع ہوگا۔ اب وہ بھیڑیے والا روپ سامنے آئے گا جو ہر مرد کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ گاڑی سے اتری تو ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ نائل نے اسے کوئی حکم نہیں دیا، بس سر کے اشارے سے لفٹ کی طرف چلنے کو کہا۔ وہ دونوں لفٹ میں سوار ہوئے تو ہانیہ نے خود کو دیوار کے ساتھ لگا لیا، جیسے وہ اپنا وجود ختم کر دینا چاہتی ہو۔ لفٹ کا چھوٹا سا کیبن اسے ارمغان کے گھر کی کوٹھڑی کی یاد دلا رہا تھا۔ نائل اس کی اس کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے ہانیہ کی طرف دیکھا نہیں، بلکہ اپنی نظریں سامنے ڈیجیٹل نمبروں پر جمائے رکھی تاکہ ہانیہ کو گھورنے کا احساس نہ ہو۔ چوتھی منزل پر لفٹ رکی اور نائل نے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک بھینی بھینی خوشبو نے ہانیہ کا استقبال کیا تھا۔ یہ مہنگے پرفیوم اور صاف ستھرے ماحول کی خوشبو تھی۔ وہاں ارمغان کے پسینے اور سگریٹ کی بو نہیں تھی۔ نائل نے لائٹس آن کی تو پورا لاؤنج روشنی سے نہا گیا۔ ہر چیز کرینے سے رکھی تھی۔ نائل نے چابیاں میز پر رکھیں اور ہانیہ کی طرف مڑا، جو ابھی تک دروازے پر ایسے کھڑی تھی جیسے اندر قدم رکھتے ہی زمین پھٹ جائے گی۔ نائل نے انتہائی نرم اور دھیمے لہجے میں کہا، اندر آ جاؤ ہانیہ، ڈرو مت، یہ اب اگلے 1 مہینے کے لیے تمہارا گھر ہے۔ ہانیہ نے جھجکتے ہوئے قدم بڑھائے۔ نائل نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، اس کی چابی اس کے لاک میں لگی ہے، تم اسے اندر سے بند کر سکتی ہو۔ میں دوسرے کمرے میں ہوں گا، تمہیں جب جس چیز کی ضرورت ہو کچن سے لے سکتی ہو، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہانیہ حیرت سے اس شخص کو دیکھنے لگی۔ کیا یہ وہی مرد ہے جس کے بارے میں ارمغان کہتا تھا کہ وہ اس کا سودا کر رہا ہے؟ نائل اسے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں سنائی، بس شب بخیر کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہانیہ اپنے کمرے میں آئی اور سب سے پہلے اس نے دروازے کو کنڈی لگائی۔ پھر تسلی کے لیے اسے دوبارہ کھینچ کر چیک کیا۔ اس کا دل ابھی بھی مان نہیں رہا تھا کہ وہ محفوظ ہے۔ وہ ساری رات جاگتی رہی۔ ہر آہٹ پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا کہ ابھی دروازہ کھلے گا اور نائل اندر آ جائے گا، مگر رات بیت گئی اور دروازے پر دستک تک نہ ہوئی۔ صبح جب ہانیہ کی آنکھ کھلی تو سورج کافی اوپر آ چکا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، اسے لگا کہ اب قیامت آ جائے گی۔ ارمغان کے گھر میں اگر وہ اتنی دیر سے اٹھتی تو گالیوں کا طوفان کھڑا ہو جاتا۔ وہ کانپتی ہوئی باہر نکلی، مگر لاؤنج خالی تھا۔ میز پر ایک کاغذ رکھا تھا جس پر خوشخط تحریر میں لکھا تھا کہ میں آفس جا رہا ہوں، ناشتہ کچن میں ہے اور میں شام کو آؤں گا، فکر مت کرنا، گھر لاک ہے۔ ہانیہ نے وہ کاغذ ہاتھ میں لیا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ کیا دنیا میں ایسے مرد بھی ہوتے ہیں جو عورت کی نیند کا خیال رکھتے ہیں، جو بنا جگائے اور بنا چیخے آفس چلے جاتے ہیں؟
اس دن ہانیہ کو عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ اس نے پورے گھر کا جائزہ لیا۔ ہر چیز نفیس اور قیمتی تھی۔ اس نے کچن میں جا کر دیکھا تو فریج بھرا ہوا تھا۔ اسے کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوپہر میں اس نے صفائی کی اور پھر سوچا کہ نائل کے لیے کھانا بنا لے، مگر پھر ہاتھ رک گئے۔ اسے ارمغان کا وہ رویہ یاد آ گیا جب وہ نمک مرچ پر پلیٹیں توڑتا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے کہ اگر نائل کو کھانا پسند نہ آیا تو کیا وہ بھی مارے گا؟ مگر پھر اس نے ہمت کی اور کھانا تیار کیا۔ شام کو جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو ہانیہ کا دل پھر سے وہموں کا شکار ہو گیا۔ نائل اندر داخل ہوا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر وحشت نہیں تھی۔ اس نے ہانیہ کو دیکھ کر سلام کیا اور پوچھا کہ دن کیسا گزرا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ ہانیہ نے صرف نفی میں سر ہلایا۔ اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ نائل فریش ہو کر میز پر آیا۔ ہانیہ نے لرزتے ہاتھوں سے کھانا لگایا اور پھر ایک کونے میں کھڑی ہو کر اس کے رد عمل کا انتظار کرنے لگی۔ نائل نے پہلا نوالا لیا۔ ہانیہ نے آنکھیں میچ لی کہ اب پلیٹ ٹوٹنے کی آواز آئے گی، مگر کمرے میں نائل کی بھاری اور پرسکون آواز گونجی۔ کھانا بہت اچھا بنا ہے۔ بہت شکریہ ہانیہ۔ ہانیہ نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ نائل سکون سے کھانا کھا رہا تھا۔ شکریہ؟ یہ لفظ ہانیہ کے لیے اجنبی تھا۔ شادی کے 3 مہینوں میں اور اس سے پہلے یتیمے کے 5 سالوں میں اسے کبھی کسی نے شکریہ نہیں کہا تھا۔ اسے لگا جیسے نائل نے اسے انسان ہونے کا درجہ دے دیا ہو۔ وہ کچھ نہ بول سکی، بس اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ نائل صبح جاتا اور شام کو آتا۔ وہ دونوں ایک ہی چھت تلے اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے، مگر اس اجنبیت میں ایک گہرا احترام تھا۔ نائل کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا۔ وہ کبھی ہانیہ کے کمرے کی طرف نہیں جاتا تھا۔ ہانیہ آہستہ آہستہ اس ماحول کی عادی ہونے لگی۔ اس کے چہرے سے خوف کی زردی ختم ہو کر ہلکا سا سکون آنے لگا، مگر یہ سکون ارمغان کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ وہ روز نائل کو فون کرتا اور ہانیہ کے بارے میں پوچھتا۔ ایک شام نائل گھر پر ہی تھا کہ ارمغان کا فون آ گیا۔ نائل نے فون سپیکر پر رکھ دیا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ ہانیہ سن لے کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ ارمغان کی آواز میں وہی شک اور خباثت تھی۔ سیٹھ صاحب، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ لڑکی کوئی مسئلہ تو نہیں کر رہی؟ اور سنیں، اسے زیادہ سر پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2-4 لگائیں گے تو سیدھی رہے گی۔ میری امانت ہے، ذرا سنبھال کر۔ نائل کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے سختی سے کہا، ارمغان، زبان سنبھال کر بات کرو۔ وہ کوئی جانور نہیں ہے، انسان ہے، اور میرے گھر میں عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا۔ اور تم اپنی فکر کرو، مجھے بار بار فون کر کے تنگ مت کرو۔ نائل نے فون کاٹ کر میز پر پھینک دیا۔ ہانیہ جو کچن کے دروازے پر کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ پہلی بار کسی نے اس کی خاطر ارمغان کو چپ کروایا تھا۔ پہلی بار کوئی اس کی ڈھال بنا تھا۔ اس لمحے ہانیہ کے دل میں نائل کے لیے ایک عجیب سا جذبہ پیدا ہوا، جو محبت تو نہیں تھا، مگر عقیدت ضرور تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ ارمغان جیسے اپنا سمجھتی تھی، وہ اسے ذلیل کرواتا تھا، اور یہ اجنبی جسے وہ جانتی بھی نہیں ہے، وہ اس کی عزت کی حفاظت کر رہا ہے۔ مگر ہانیہ کے اندر کا ڈر اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں تھا۔ 20ویں دن کی رات تھی جب موسم اچانک بگڑ گیا۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئیں اور تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ ہانیہ کو بچپن سے ہی طوفان اور بجلی کی کڑک سے شدید ڈر لگتا تھا، اور ارمغان کے تشدد نے اس کے اعصاب اتنے کمزور کر دیے تھے کہ اب ذرا سی تیز آواز بھی اسے دہلا دیتی تھی۔ رات کے 2 بجے اچانک زوردار دھماکے کے ساتھ بجلی کڑکی اور ساتھ ہی لائٹ چلی گئی۔ پورا فلیٹ گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ہانیہ جو اپنے کمرے میں سو رہی تھی، چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ اندھیرے نے اسے دبوچ لیا۔ اسے لگا کہ وہ پھر سے ارمغان کی اس کوٹھڑی نما کمرے میں ہے، اور ارمغان اسے مارنے آ رہا ہے۔ اس کا سانس پھولنے لگا اور وہ بستر پر اکٹھی ہو کر کانپنے لگی۔ ایک اور زوردار کڑک ہوئی اور کھڑکی کا پٹخنا اس کے لیے قیامت بن گیا۔ وہ زور زور سے رونے لگی، اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ بچاؤ، مجھے بچاؤ، وہ دیوانوں کی طرح بڑبڑا رہی تھی۔ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ٹارچ کی روشنی اندر آئی۔ ہانیہ روشنی دیکھ کر مزید سہم گئی۔
اور پیچھے دیوار کے ساتھ چپک گئی۔ مت مارو مجھے، مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ہانیہ کی حالت غیر تھی، وہ ماضی کے صدمے میں تھی۔ نائل ٹارچ لیے تیزی سے اس کے پاس آیا مگر اس نے ہانیہ کو چھوا نہیں۔ وہ فاصلے پر رک گیا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ ہانیہ اس وقت ہوش میں نہیں ہے۔ ہانیہ، یہ میں ہوں، نائل، دیکھو مجھے، کچھ نہیں ہے، صرف لائٹ گئی ہے، نائل نے نرمی مگر مضبوطی سے کہا۔ ہانیہ کا جسم لرز رہا تھا، اس کا چہرہ پسینے اور آنسوؤں سے تر تھا۔ نائل نے دیکھا کہ الفاظ اثر نہیں کر رہے تو وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا اور ٹارچ کا رخ اپنی طرف کیا تاکہ ہانیہ اسے پہچان سکے۔ ہانیہ، دیکھو میں نائل ہوں، تم یہاں محفوظ ہو، کوئی تمہیں نہیں مار رہا، میں یہی ہوں۔ دروازے پر ہانیہ نے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھا۔ سامنے ارمغان نہیں تھا بلکہ وہ شخص تھا جس نے پچھلے 20 دنوں میں اسے صرف عزت دی تھی۔ ہانیہ کی سانسیں آہستہ آہستہ بحال ہوئی مگر خوف ابھی بھی اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ بجلی ایک بار پھر کڑکی تو ہانیہ بے اختیار ہو کر نائل کی قمیض کا کونا مٹھی میں دبوچ لیا، جیسے کوئی ڈوبتا ہوا تنکے کا سہارا لیتا ہے۔ نائل نے اس کے کانپتے ہاتھ کو دیکھا مگر اپنا ہاتھ چھڑایا نہیں اور نہ ہی اس کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا، میں یہیں بیٹھا ہوں جب تک لائٹ نہیں آتی، تم ڈرو مت، میری موجودگی میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نائل کی آواز میں ایسا طلسم تھا کہ ہانیہ کا خوف پگھلنے لگا۔ باہر طوفان شور مچا رہا تھا مگر کمرے کے اندر ایک عجیب سی خاموشی اور سکون تھا۔ نائل وہیں فرش پر بیٹھا رہا اور ہانیہ بستر پر بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ ٹارچ کی مدھم روشنی میں نائل کا چہرہ اسے کسی مسیحا کا لگ رہا تھا۔ اس رات ہانیہ کو پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ یہ شخص اجنبی نہیں ہے، یہ تو اس کا محافظ ہے، وہ محافظ جس کی تمنا اس نے ہر دعا میں کی تھی۔ اور ساتھ ہی ایک خوفناک خیال بھی اس کے دل میں سر اٹھانے لگا کہ 10 دن بعد یہ مہینہ ختم ہو جائے گا اور اسے واپس اس جہنم میں جانا ہوگا۔ اس خیال نے بجلی کی کڑک سے زیادہ اسے ڈرا دیا۔ اس نے نائل کی طرف دیکھا جو خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ کاش یہ وقت یہیں تھم جائے، کاش وہ کبھی اس فلیٹ سے اس پناہ سے باہر نہ جائے۔ طوفان تھم گیا مگر ہانیہ کے دل میں ایک نیا طوفان برپا ہو چکا تھا، محبت اور کھو دینے کے ڈر کا طوفان۔ اس طوفانی رات کے بعد فلیٹ کی فضا میں ایک خاموش مگر گہری تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ اجنبیت کی دیوار جو نائل اور ہانیہ کے درمیان کھڑی تھی طوفان کی تیز ہواؤں نے گرا دی تھی۔ اب ہانیہ نائل کو صرف ایک محسن یا معاہدے کے شوہر کے طور پر نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ اس کے دل کے کسی گوشے میں وہ ایک احساس جاگ اٹھا تھا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اگلی صبح جب ہانیہ بیدار ہوئی تو اسے نائل کا خیال آتے ہی شرم سی محسوس ہوئی۔ رات کے اس لمحے میں جب وہ نائل کی قمیض مٹھی میں دبوچے بیٹھی تھی، اس قربت نے اس کے اندر کے خوف کو پگھلا دیا تھا۔ نائل آفس جا چکا تھا مگر گھر میں اس کی موجودگی کا احساس باقی تھا۔ ہانیہ نے پورے گھر کی صفائی کی، نائل کے کپڑے استری کیے اور پھر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھا۔ ان 21 دنوں میں اس کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی، وہ مرجھایا ہوا پھول اب دوبارہ کھلنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد پڑے سیاہ حلقے غائب ہو چکے تھے اور رخساروں پر ہلکی سی سرخی آ گئی تھی۔ یہ نائل کی دی ہوئی عزت اور سکون کا نکھار تھا۔ ہانیہ کو اچانک خیال آیا کہ صرف 9 دن باقی ہیں، پھر یہ مہینہ ختم ہو جائے گا اور اسے واپس اسی جہنم میں جانا ہوگا۔ اس خیال نے اس کے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا، وہ کانپ گئی۔ نہیں، میں واپس نہیں جانا چاہتی، میں ارمغان کے پاس نہیں جانا چاہتی، اس کا دل چیخا مگر زبان خاموش رہی۔ شام کو نائل گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے پیکٹ ہانیہ کی طرف بڑھایا۔ یہ تمہارے لیے ہے ہانیہ۔ ہانیہ نے حیرت سے پیکٹ کھولا تو اس میں ایک بہت ہی خوبصورت ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا تھا۔ یہ رنگ ہانیہ کا پسندیدہ تھا مگر اس نے کبھی کسی کو بتایا نہیں تھا۔ نائل کو کیسے پتہ چلا؟ ہانیہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو نائل نے کندھے اچکا کر نرمی سے کہا، مجھے لگا کہ تم پر یہ رنگ جچے گا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شادی کے 3 مہینوں میں ارمغان نے اسے کبھی ایک رومال تک نہیں لے کر دیا تھا، اور یہ شخص جسے پتا ہے کہ رشتہ صرف چند دنوں کا ہے اور وہ اس کی خوشی کا خیال رکھ رہا تھا۔ ہانیہ نے شکریہ ادا کیا اور وہ سوٹ پہن کر آئی۔ نائل اسے دیکھتا رہ گیا۔
وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس رات کھانے کے بعد وہ دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ ٹی وی چل رہا تھا مگر دھیان کہیں اور تھا۔ نائل نے اچانک گلا صاف کیا اور ہانیہ کی طرف دیکھا۔ ہانیہ، وہ بولا۔ ہانیہ نے نظر اٹھائی۔ نائل کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک ایسا جذبہ جو ہمدردی سے بہت آگے کا تھا۔ ہانیہ، کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ نائل نے پوچھا۔ ہانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اب نہیں ڈرتی۔ نائل اپنی جگہ سے اٹھا اور ہانیہ کے صوفے کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ فاصلہ کم ہو گیا۔ ہانیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی مگر یہ خوف کی دھڑکن نہیں تھی، یہ وہ بے قراری تھی جو محبوب کی غربت سے ہوتی ہے۔ نائل نے آہستگی سے اپنا ہاتھ ہانیہ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ہانیہ کا ہاتھ کانپا مگر اس نے پیچھے نہیں کھینچا۔ نائل کا لمس بہت نرم اور گرم تھا۔ ارمغان کے سخت اور کھردرے ہاتھوں کے برعکس نائل کے ہاتھ میں ایک مسیحائی تھی۔ نائل نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرگوشی کی۔ ہانیہ، ہم میاں بیوی ہیں، چاہے یہ رشتہ ایک معاہدے کے تحت ہی کیوں نہ ہو، مگر نکاح تو سچا ہے نا؟ ہانیہ کی سانسیں رک گئیں۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ نائل کیا کہہ رہا ہے۔ نائل نے مزید قریب ہو کر کہا، میں جانتا ہوں کہ تم ماضی کے زخموں سے چور ہو، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، کبھی نہیں، لیکن آج میں اپنے دل کی بات روک نہیں پا رہا۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہانیہ۔ یہ محبت اس 1 مہینے کی قید سے آزاد ہے۔ ہانیہ کا دل چاہا کہ وہ پھٹ پڑے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار محبت کا اعتراف سنا تھا۔ نائل نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ یہ بوسہ ہوس کا نہیں تھا بلکہ عزت اور اپنائیت کی مہر تھی۔ نائل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اجازت مانگی۔ کیا میں تمہارے قریب آ سکتا ہوں؟ کیا تم مجھے اپنا شوہر تسلیم کرتی ہو؟ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ سوال اور یہ اجازت ارمغان نے تو کبھی نہیں مانگی تھی۔ اس نے تو ہمیشہ اسے نوچا تھا، اور یہ مرد اس کا شوہر ہوتے ہوئے بھی اس کی مرضی کا منتظر تھا۔ ہانیہ نے نم آنکھوں سے اسوات میں سر ہلا دیا۔ اس ایک اشارے نے ان کے درمیان حائل آخری دیوار بھی گرا دی تھی۔ اس رات ہانیہ کو معلوم ہوا کہ مرد اور شوہر میں کیا فرق ہوتا ہے، اور قربت صرف جسموں کا ملنا نہیں ہوتی بلکہ روحوں کا سفر ہوتا ہے۔ نائل نے اسے وہ محبت دی جو اس کی وہ حقدار تھی۔ اس کے ہر لفظ میں اتنی احتیاط اور پیار تھا کہ ہانیہ کو لگا کہ وہ موم کی گڑیا ہے جسے نائل ٹوٹنے سے بچا رہا ہے۔ صبح جب سورج نکلا تو ہانیہ نائل کے بازوں میں تھی، اور اس کے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ کاش وقت یہیں تھم جائے، مگر وقت ظالم ہوتا ہے۔ وہ گزرتا گیا۔ مہینہ ختم ہونے میں اب صرف 2 دن باقی تھے۔ ہانیہ کا دل ڈوب رہا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اسے موت کے قریب لے جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ نائل اب طلاق کا ذکر کرے گا، اب کاغذات لائے گا، مگر نائل بالکل نارمل تھا۔ وہ ہانیہ کے ساتھ ایسے رہ رہا تھا جیسے یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ہو۔ 30واں دن آ گیا۔ ہانیہ صبح سے سہمی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں مگر دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ شام کو نائل گھر آیا تو ہانیہ ڈرائنگ روم میں اپنا چھوٹا سا بیگ لے کر بیٹھی تھی۔ نائل نے اسے دیکھا اور اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ ہانیہ، کہاں جا رہی ہو؟ نائل نے حیرت سے پوچھا۔ ہانیہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، آج مہینہ پورا ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ… نائل نے اس کی بات کاٹ دی اور بیگ اٹھا کر واپس کمرے میں رکھ دیا۔ میں نے کہا تھا، لیکن میں نے ابھی طلاق نہیں دی، اور نہ ہی میرا ابھی کوئی ارادہ ہے۔ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا لگاؤ۔ نائل یہ کہہ کر کمرے میں چلا گیا۔ ہانیہ حیران اور پریشان وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے اندر امید کی ایک کرن جاگی مگر ساتھ ہی خوف بھی تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ارمغان کے فون آنے شروع ہو گئے۔ نائل یا تو فون کاٹ دیتا یا بہانہ بنا دیتا کہ میں شہر سے باہر ہوں، ابھی نہیں آ سکتا۔ ہانیہ نے دیکھا کہ نائل جان بوجھ کر ٹال رہا ہے۔ وہ خوش بھی تھی اور ڈری ہوئی بھی تھی۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور 2 مہینے گزر گئے۔ ہانیہ اور نائل کی زندگی ایک پرسکون ندی کی طرح سے بہہ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی عادت بن چکے تھے۔ ہانیہ اب نائل کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر اس کے سر پر حلالہ کی تلوار لٹک رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ نائل پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ارمغان اب دھمکیوں پر اتر آیا تھا
اور ہانیہ کو ڈر تھا کہ کہیں نائل تنگ آ کر اسے چھوڑ نہ دے۔ اسی کشمکش میں ایک دن صبح اٹھتے ہی ہانیہ کو شدید چکر آئے۔ وہ بستر سے اٹھنے لگی تو سر گھوم گیا اور متلی ہونے لگی۔ وہ بھاگ کر واش روم گئی اور کہہ کر دی۔ اس کی طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی۔ اسے لگا شاید کھانے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، مگر یہ کیفیت اگلے 2 دن تک رہی۔ ہانیہ کے دل میں ایک شک نے سر اٹھایا، ایک ایسا شک جس نے اسے خوفزدہ کر دیا۔ وہ ایک شادی شدہ عورت تھی، وہ علامات کو سمجھتی تھی۔ اس نے چھپ کر اپنا ٹیسٹ کیا اور جب نتیجہ سامنے آیا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ حاملہ تھی، وہ نائل کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ خوشی کا ایک ریلا آیا مگر اس کے فوراً بعد خوف کی آندھی نے اسے گھیر لیا۔ معاہدہ تو 1 مہینے کا تھا، طلاق ہونی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ کیا نائل اسے قبول کرے گا یا وہ سمجھے گا کہ ہانیہ نے اسے پھنسانے کے لیے ڈرامہ کیا ہے؟ کیا وہ اسے ارمغان کی امانت سمجھ کر واپس کر دے گا؟ ہانیہ کا دل بیٹھ گیا۔ وہ شام تک کمرے میں بند روتی رہی۔ نائل گھر آیا تو گھر میں خاموشی تھی۔ وہ سیدھا کمرے میں گیا جہاں ہانیہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے کو گھور رہی تھی۔ ہانیہ، کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ نائل نے فکر مندی سے اس کا کندھا ہلایا۔ ہانیہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ نائل گھبرا گیا۔ کیا ہوا ہے ہانیہ، کوئی مسئلہ ہے؟ ارمغان کا فون آیا تھا کیا؟ نائل نے جلدی سے پوچھا۔ ہانیہ نے نفی میں سر ہلایا اور کپکپاتے ہونٹوں سے بولی، نائل، میں امید سے ہوں، میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ ہانیہ نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ نائل کے غصے یا انکار کی منتظر تھی۔ اسے لگا نائل ابھی کہے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یا یہ کہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ کمرے میں چند لمحے گہرا سکون رہا۔ ہانیہ کا دل سینے میں ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ نائل نے اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا ہے، اتنی زور سے کہ ہانیہ کا سانس رک گیا۔ ہانیہ، تم نے کیا کہا؟ سچ؟ نائل کی آواز میں خوشی کا ایسا طوفان تھا کہ ہانیہ حیران رہ گئی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو نائل کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ نائل پاگلوں کی طرح ہانیہ کے چہرے کو چوم رہا تھا۔ یہ تو دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری ہے ہانیہ، تم نے مجھے مکمل کر دیا، میں باپ بننے والا ہوں۔ ہانیہ ابھی بھی شش و پنج میں تھی۔ مگر وہ معاہدہ، وہ طلاق، ارمغان؟ نائل نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی۔ شش، اب کوئی معاہدہ نہیں، کوئی طلاق نہیں اور کوئی ارمغان نہیں، وہ سب ماضی تھا ہانیہ۔ تم میری بیوی ہو، صرف میری اور یہ بچہ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ طلاق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہانیہ کے کندھوں سے منو بوجھ اتر گیا۔ وہ نائل کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ آنسو شکرانے کے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ نے اس کی تقدیر میں اتنی بڑی خوشی لکھ دی ہے۔ نائل اسے دلاسا دیتا رہا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اب ہر طوفان کے سامنے دیوار بن جائے گا۔ مگر ارمغان کو جب یہ خبر ملے گی تو کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر ہانیہ کے دل میں پھر سے دھڑکا لگا، مگر نائل کی مضبوط پناہ میں اسے لگا کہ اب کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نائل نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اب چھپنے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب مقابلہ کرنے کا وقت ہے، کیونکہ اب بات صرف ہانیہ کی نہیں تھی بلکہ اس کے آنے والے بچے اور اس کی عزت کی تھی۔ نائل کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ اس نے ہانیہ کا ہاتھ تھام کر کہا کہ تم فکر مت کرو ہانیہ، اب یہ جنگ میری ہے اور میں جیت کر رہوں گا۔ وہ رات ہانیہ اور نائل کی زندگی کی سب سے حسین رات تھی، جس نے ان کے رشتے پر ابدیت کی مہر ثبت کر دی تھی۔ مگر باہر کی دنیا میں ایک طوفان ان کا منتظر تھا۔ اگلی صبح نائل نے آفس جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ چھپ کر نہیں بیٹھے گا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ ارمغان اور اس کے خاندان کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ نائل نے ہانیہ کو ناشتہ کروایا اور اس کے پاس بیٹھ کر تسلی دی۔ ہانیہ، تم کمرے میں رہو گی، جب تک میں نہ کہوں باہر نہیں آؤ گی، چاہے جو بھی ہو جائے۔ ہانیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ آج فیصلہ کن دن ہے۔ دوپہر کے وقت دروازے پر زوردار دستک ہوئی، بلکہ یوں کہیے کہ دروازہ توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ہانیہ سہم کر کمرے کے کونے میں دپک گئی۔
نائل نے اطمینان سے اٹھ کر دروازہ کھولا اور سامنے ارمغان کھڑا تھا اور اس کے پیچھے اس کے بوڑھے ماں باپ بھی تھے۔ ارمغان کی حالت پاگلوں جیسی ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے نائل کو دیکھتے ہی گریبان سے پکڑنے کی کوشش کی، مگر نائل نے اس کا ہاتھ فضا میں ہی تھام لیا اور اتنی زور سے جھٹکا کہ ارمغان پیچھے جا گرا۔ کہاں ہے میری بیوی؟ نکالو اسے باہر، تم نے وعدہ خلافی کی ہے۔ نائل، 2 مہینے گزر گئے ہیں، تم میرا فون نہیں اٹھا رہے، مجھے میری امانت واپس کرو۔ ارمغان چیخ رہا تھا، اس کی آواز پورے فلیٹ میں گونج رہی تھی۔ نائل کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور جلال تھا۔ اس نے ارمغان کے ماں باپ کو دیکھا جو شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے تھے، اور پھر ارمغان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، آواز نیچی رکھو ارمغان، یہ میرا گھر ہے اور یہاں تمہاری کوئی بیوی نہیں ہے، یہاں صرف میری بیوی رہتی ہے، ہانیہ نائل۔ ارمغان کو جیسے کرنٹ لگا، وہ ہکلا کر بولا، کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ہمارا معاہدہ ہوا تھا، یہ صرف حلالہ تھا، تم نے 1 مہینے بعد طلاق دینی تھی، تم میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہو، تم دھوکے باز ہو نائل۔ نائل نے ایک گہری سانس لی اور وہ انکشاف کیا جو اس کے سینے میں کئی دنوں سے دفن تھا۔ سنو ارمغان، دھوکے باز میں نہیں تم ہو، تم نے ایک پاکیزہ رشتے کو دھوکا دیا، تم نے ایک معصوم لڑکی کے جذبات کو دھوکا دیا۔ رہی بات معاہدے کی تو سن لو، جس رات نکاح کے بعد میں نے ہانیہ کو پہلی بار دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں جو ویرانی اور خوف تم نے بھرا تھا، اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کانچ کی گڑیا کو واپس اس پتھروں کے دیس میں نہیں بھیجوں گا۔ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا کہ میں اسے ایک رات کے لیے استعمال کروں اور پھر ٹیشو پیپر کی طرح تمہیں واپس کر دوں تاکہ تم پھر اسے ذلیل کرو۔ میں حلالہ کو نہیں مانتا، میں نکاح کو مانتا ہوں، اور ہانیہ میری منکوحہ ہے، میری عزت ہے، کوئی کرائے کی چیز نہیں ہے۔ نائل کے الفاظ ارمغان کے منہ پر تماچوں کی طرح برس رہے تھے۔ ارمغان کے باپ نے آگے بڑھ کر کہا، بیٹا نائل، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم تو اپنی عزت لینے آئے تھے۔ نائل نے تلخی سے مسکرا کر کہا، چچا جان، عزت تب کہاں تھی جب آپ کا بیٹا اسے گالیوں سے نوازتا تھا اور مارتا تھا؟ عزت تب کہاں تھی جب اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا گیا؟ آج جب میں نے اسے وہ عزت دی جس کی وہ حقدار ہے تو آپ لوگوں کو اپنی عزت یاد آ گئی۔ ارمغان غصے سے پاگل ہو گیا۔ میں یہ نہیں مانتا، ہانیہ میری ہے، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، تم نے اسے ورغلایا ہے، بلاؤ اسے باہر، میں اس کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ ارمغان نے نائل کو دھکا دے کر اندر گھسنے کی کوشش کی، مگر نائل چٹان کی طرح راستے میں حائل ہو گیا۔ خبردار، ارمغان اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا۔ نائل کی آواز میں شیر جیسی گرج تھی۔ ارمغان رک گیا، لیکن پھر اس نے چیخ کر ہانیہ کو پکارا، ہانیہ، باہر آؤ، دیکھو یہ شخص ہمیں الگ کر رہا ہے، تم بتاؤ اسے کہ تم میرے پاس آنا چاہتی ہو۔ ہانیہ جو کمرے میں دروازے سے کان لگائے سب سن رہی تھی، اس کے اندر ایک عجیب سی طاقت بیدار ہوئی۔ یہ اس محبت کی طاقت تھی جو نائل نے اسے دی تھی، اور اس ممتا کی طاقت تھی جو اس کے پیٹ میں پرورش پا رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ ارمغان اسے دیکھ کر خوشی سے چلایا، دیکھو وہ آ گئی، چلو ہانیہ چلو اپنے گھر۔ نائل خاموشی سے ہانیہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہانیہ کو بولنے کا موقع دیا۔ ہانیہ نے نائل کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں بھرپور اعتماد تھا۔ پھر اس نے ارمغان کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں وہی پرانی وحشت تھی۔ ہانیہ نے کانپتی ہوئی مگر مضبوط آواز میں کہا، کون سا گھر ارمغان صاحب؟ وہ گھر جہاں میری سانسوں پر پہرا تھا، وہ گھر جہاں مجھے روز یہ جتایا جاتا تھا کہ میں ایک بوجھ ہوں۔ آپ نے مجھے طلاق دی تھی، یاد ہے آپ کو؟ آپ نے مجھے کوڑے دان میں پھینکی ہوئی چیز کی طرح گھر سے نکالا تھا، اور اب جب اللہ نے مجھے ایک ایسا محافظ دیا ہے جو مجھے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھتا ہے، تو میں واپس اس جہنم میں کیوں جاؤں؟ ارمغان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی دبی ہوئی ہانیہ ہے۔ بکواس مت کرو، یہ سب اس نائل کا سکھایا ہوا ہے، تم میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ پیٹ میں بچہ ہے میرا، اسے کیسے جھٹلاؤ گی؟ ارمغان نے آخری وار کیا۔ نائل نے آگے بڑھ کر ہانیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ارمغان کو ایسی خبر سنائی جس نے ارمغان کی رہی سہی امید بھی توڑ دی۔ غلط فہمی میں مت رہو ارمغان، ہانیہ امید سے ہے،
لیکن یہ بچہ تمہارا نہیں، میرا ہے، یہ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ ارمغان پتھر کا ہو گیا۔ کیا؟ اس کے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ ہانیہ حاملہ ہے، نائل کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہانیہ اب مکمل طور پر نائل کی ہو چکی ہے۔ جسمانی اور روحانی طور پر بھی ارمغان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے پہلی بار اپنی شکست کا شدت سے احساس ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ہانیہ نائل کے ساتھ کھڑی ہے اور نائل کا ہاتھ اس کے کندھے پر ہے۔ وہ دونوں ایک مکمل تصویر لگ رہے تھے، جبکہ ارمغان اس تصویر کا ایک فالتو حصہ تھا جو کاٹ کر پھینک دیا گیا تھا۔ ارمغان کی ماں رونے لگی۔ ہائی، یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہمارا گھر اجڑ گیا۔ ہانیہ نے اپنی ساس کی طرف دیکھ کر کہا، ماں جی، گھر میں نے نہیں، ارمغان نے اجاڑا ہے۔ اگر اس دن یہ اپنے غصے کو قابو کر لیتے تو آج میں آپ کی بہو ہوتی اور آپ کا پوتا آپ کی گود میں کھیلتا۔ مگر ارمغان کے شک اور تکبر نے سب کچھ ختم کر دیا۔ ارمغان دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ پچھتاوے کے آنسو تھے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ عورت کوئی جاگیر نہیں ہوتی جسے زبردستی جیتا جائے۔ عورت محبت اور عزت کی بھوکی ہوتی ہے۔ جہاں اسے عزت ملے گی وہ وہیں کی ہو جائے گی۔ نائل نے نرمی سے کہا، ارمغان، جاؤ یہاں سے، اپنی زندگی میں سکون لاؤ، غصہ صرف بربادی لاتا ہے۔ ہانیہ اب میری بیوی ہے اور میرا بچہ اس کی کوکھ میں ہے۔ شریعت اور قانون اب تمہارے حق میں نہیں رہے۔ ارمغان نے ایک آخری نظر ہانیہ پر ڈالی جو نائل کی پناہ میں پرسکون کھڑی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا اور بنا کچھ کہے مڑ گیا۔ اس کے قدموں میں لرزش تھی۔ وہ ایک ہارا ہوا لشکر لگ رہا تھا۔ اس کے بوڑھے والدین بھی روتے ہوئے اس کے پیچھے نکل گئے۔ دروازہ بند ہوا تو فلیٹ میں پھر سے سکون ہو گیا۔ نائل نے ہانیہ کی طرف دیکھا جو اب بھی کانپ رہی تھی۔ نائل نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ بس ہانیہ، بس، سب ختم ہو گیا۔ وہ چلا گیا، اب کوئی تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ ہانیہ نے نائل کے سینے پر سر رکھ دیا اور اس کے آنسو نائل کی قمیض بھگونے لگے۔ نائل نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو ہانیہ، جب نکاح کے بعد میں نے تمہیں دیکھا تھا تو تم مجھے کوئی ملکہ نہیں لگی تھی، بلکہ ایک ٹوٹی ہوئی گڑیا لگی تھی، اور میں نے اسی وقت اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس گڑیا کو دوبارہ جوڑوں گا۔ میں نے حلالہ کا ڈرامہ صرف تمہیں اس قید سے نکالنے کے لیے کیا تھا، میں تمہیں کبھی طلاق دینے والا نہیں تھا۔ ہانیہ نے سر اٹھا کر نائل کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عقیدت تھی۔ نائل، آپ انسان نہیں، فرشتہ ہیں۔ آپ نے مجھے وہ زندگی دی جس کا میں خواب بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ نائل نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں فرشتہ نہیں ہوں ہانیہ، بس ایک مرد ہوں جو جانتا ہے کہ عورت پاؤں کی جوتی نہیں بلکہ سر کا تاج ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، ارمان اپنے خالی گھر میں اکیلا رہ گیا۔ اس کا غصہ اب اسے خود کو کھا رہا تھا۔ اسے ہر پل ہانیہ کی یاد آتی تھی، مگر اب وہ یاد صرف ایک اذیت تھی۔ دوسری طرف نائل اور ہانیہ کی زندگی محبت اور سکون کا گہوارہ بن گئی۔ کچھ مہینوں بعد ان کے ہاں ایک خوبصورت بیٹی کی پیدائش ہوئی جس نے ان کی خوشیوں کو مکمل کر دیا۔ ہانیہ اکثر اپنے بیٹے کو گود میں لے کر سوچتی کہ اگر ارمغان نے اسے گھر سے نہ نکالا ہوتا تو شاید وہ کبھی نائل جیسے انسان سے نہ مل پاتی۔ بعض اوقات اللہ ہمیں توڑتا ہے تاکہ ہمیں کسی بہتر جگہ جوڑ سکے۔ ارمغان کے لیے یہ ایک عبرت تھی کہ غصہ اور شک انسان سے سب کچھ چھین لیتا ہے، جبکہ نائل کے لیے یہ انعام تھا کہ عزت دینے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ ہانیہ نے نائل کے ساتھ کھڑکی میں کھڑے ہو کر شہر کی روشنیوں کو دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے اندھیروں سے نکال کر اجالوں کا ساتھی بنا دیا تھا۔